اللہ والو، روٹی کے چند ٹکڑے آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ آپ نے ایک تازہ روٹی لینی ہے، اس کے اوپر چند بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ میں نے زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس نے یہ عمل کیا ہو اور وہ مایوس رہا ہو۔ جس نے بھی کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ اگر کوئی مقروض تھا، اس نے قرضے کے ارادے سے، قرضے کی نیت سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ میرا قرضہ اتار دے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ سارا قرضہ اتر گیا۔ اگر کوئی دائمی لا علاج بیماری کے اندر مبتلا تھا، اس نے یہ عمل کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ جو مقصد، جو تصور کر کے جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ صورت بڑی آسان سی صورت ہے، ہر شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بچوں کو یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں اور آپ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آج آپ بھی اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت ہے، اس سورت کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی بابرکت سورت ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی سورت ہے کہ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 بار پڑھے اس کو پورا 2 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 3 بار پڑھے اس کو 3 قرآن مجید ختم کرنے کا، مکمل پڑھنے کا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سورت کی کتنی فضیلت ہے، اور آپ جب روٹی پر پڑھ کر اس عمل کو کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی کوئی چیز آپ کے کسی بھی کام کے اندر رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اس لیے کہ 3 اعمال ایسے ہیں جس نے بھی وہ حالت ایمان میں کیے، وہ جنت کے دروازوں میں جس سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں اس کے مقدر میں ہوں گی، جس سے چاہے گا وہ شادی کرے گا۔ اور یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور یہ میں الحمدللہ کوئی اپنے پاس سے یہ بات نہیں کر رہا، الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور اپنی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ آپ اس عمل کو کریں گے، جو مقصد شادی کا، رزق کا، کاروبار کا جو بھی تصور کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے اسی کے اندر آج ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ جس دن اس عمل کو کریں، دیکھیں سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ ہفتہ ہو، اتوار ہو، پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو، جمعہ ہو، کوئی بھی دن، 7 دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر وقت قیمتی ہے۔ آپ اس کو کسی لمحے بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جمعرات کو کریں یا جمعے کو کریں یا فلاں دن کریں، یہ اللہ کا کلام ہے، بس آپ نے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور جو طریقہ کار بتاؤں اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی ہونے سے روک نہیں سکتی۔ دیکھیں جس کو اللہ دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور جس سے رب رزق بند کر لے یا جس کی موت کا وقت مقرر کر دے، اس سے کوئی آگے پیچھے کر نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو، آپ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور آپ اس کے نظارے پڑھتے ہوئے خود دیکھیں گے، اور دیکھیے گا جن پرندوں کو یہ روٹی کے ٹکڑے آپ ڈالیں گے، جتنے ٹکڑے کریں گے، ہر ایک ٹکڑے کے بدلے رب کائنات آپ پر رحمت کی، رزق کی، دولت کی، عزت کی، شہرت کی بارش برسائے گا۔ اور رزق اس کے گھر میں یوں آتا ہے کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، اور اس قدر جہاں بھی جاتا ہے رزق کی فراوانی ہوتی ہے، کبھی اس کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، یعنی کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ تبوک کے مقام پر تھے، یعنی کہ غزوہ تبوک جو ہوا، تبوک کی وادی مدینہ منورہ سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک کی وادی میں تھے، ایک دن ایسی روشنی، شعاعیں اور نور کے ساتھ سورج طلوع ہوا کہ اس سے قبل گزشتہ دنوں میں ہم نے اس طرح کا نہیں دیکھا تھا۔ کہتے اتنا خوبصورت سورج نکلا، اتنا پیارا،
اور اتنی روشنی، اتنی شعائیں، اتنا نور تھا کہ اس طرح کا پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو، اگر آپ یہ عمل کریں گے کہ آپ کی زندگی میں روشنیاں شروع ہو جائیں گی، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اجالے آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روشنی اور نور پر تعجب فرمانے لگے کہ اچانک حضرت جبریل امین آپ کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل امین، پوچھا سورج کو کیا ہے؟ یہ ایسے نور اور روشن اور شعاؤں کے ساتھ طلوع ہوا، میں نے گزشتہ دنوں میں اس طرح طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا، اس کا سبب یہ ہے کہ آج مدینہ طیبہ میں حضرت معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہوا اور اللہ تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ اس پر جنازے پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی کہ اس شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے۔ آگے بات سنیے گا، یقین جانے ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کبھی اس عمل کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ جو آگے والی بات میں بتانے لگا ہوں، جو آگے اس حدیث پاک کا حصہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ یقین جانے اس عمل کو اپنی نسلوں کو بھی دے کر جائیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھا کر جائیں گے، اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، آپ ان پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ عمل ان تک پہنچائیں۔ اتنا قیمتی اور اتنا لاجواب اور اتنا بابرکت عمل ہے کہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ مقدر کے ستارے کو چمکا دیتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ فرمایا کہ جبریل، ایسا کیا سبب ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں اترے ہیں؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ وہ یہ سورت پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد، کھڑے بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے، دن ہوتا رات ہوتا، کثرت کے ساتھ یہ سورت اخلاص کا ورد کرتے تھے۔ تو آپ بھی اسے کثرت سے پڑھیے، کیونکہ اس میں تمہارے رب کا نسب ہے، اور جس نے اسے 50 مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 50,000 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور اس سے 50,000 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے لیے 50,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جس نے اس مقدار میں اضافہ کیا اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اضافہ فرما دیتا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں زمین کو سمیٹ لوں اور آپ ان پر نماز جنازہ پڑھ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، چنانچہ آپ پر زمین کو سمیٹا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنازہ پڑا ہوا تھا اور حضور نے وہ جنازہ پڑھایا۔ اور یہ ساری برکتیں کہاں سے ملی تھی ان کو کہ 70,000 فرشتے بھی اتر رہے ہیں اور امام الانبیاء حضور خود ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے سورت اخلاص کو پڑھا تھا۔ کتنی بابرکت سورت ہے، اندازہ لگائیے، یقین جانے ایمان تازہ ہوا یا نہیں؟ اگر ہوا تو ماشاءاللہ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اتنی پیاری حدیث پاک، اتنی ایمان فروز حدیث پاک، یقین جانے جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ اس کے مقدر کو 4 چاند لگا دے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے روٹی کا ایک روٹی لینی ہے، اس کے سب سے پہلے 4 ٹکڑے کرنے ہیں سنت کے مطابق۔ جب 4 ٹکڑے کر لیں اور چاروں ٹکڑوں کو تھوڑا چھوٹا چھوٹا، پھر اس کے بعد چھوٹے کرتے جائیں، مزید چھوٹا کریں، اور اس کو جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں، پیس بن جائیں، اور اس کے بعد آپ اس کو سامنے رکھ لیں کسی برتن کے اندر، اور اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر طرح کی بیماری ختم ہوگی، گھر میں خیر و برکت آئے گی، ہر دکھ اور مصیبت ختم ہو جائے گا۔ اس کے اوپر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان